عمران خان سب سے پہلے تو فوج کے خلاف کڑا نہیں ہوا. وہ بہرحال وہ ابھی بھی وہ معمولی سا اشارہ ان کو مل جائے وہ پرانی تنخواہ سے بھی کم تنخواہ پہ کام کرنے کو ابھی بھی تیار ہے. اور باقی تینوں صوبوں کو آپ مکمل طور پر اگنور کر بھی دیں اور اس ایک صوبے میں آپ کی اکثریت اگر آ جائے تو اگر آپ کو ایک مینڈیٹ مل جائے تو آپ پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں المیہ یہ ہے کہ بجائے ان کے مسائل کو سننے کے ان کا حل نکالنے کے یہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں یہی سوال کرنا تھا وقتی طور پر تو شاید ان کو تسلی مل سکے لیکن ان لانگ رن یہ مسئلے کو مزید گمبھیر بنا رہے ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے چمن بارڈر پر بہت سارے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو ماضی کی طرح ایکسس دیا جائے سرحد عبور کرنے کا تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. ان کی تو لائیولی ہوڈز جڑی ہوئی تھی. پاکستان میں نیریٹو یہ ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا میں کسی بھی بارڈر سے آنے کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے. وہاں پر جو ٹرائبل ایک کلچر ہے یا جتنے عرصے سے وہ چل رہا تھا سسٹم اس کو اچانک ڈسرپٹ کرنا اور ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا یا ان کی لائیولی ہوڈز چھین لینا. ایک تو یہ جینون بات ہے کہ جی جو بھی سرحد سے آنے جانا ہو اس پر ظاہر نگاہ ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا متبادل تھا اور یہ جو لوگ اتنے عرصے سے وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ان کی کوئی سنوائی بھی ہونا ہے یا وہ بیٹھے رہیں گے؟ دوستو السلام علیکم, میں ہوں عاطف توقیر. پاکستان میں الیکشن کی آمد ہے اور اس موقع پر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں. پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقے جو جن کو فاٹا کہا جاتا تھا اور جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وزیرستان کے علاقے سے علی وزیر اور محسن داوڑ وہ پارلیمان میں پہنچے اور پارلیمان میں ایک مضبوط آواز کی طرح گونجتے رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن داوڑ, آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے حلقے کی صورتحال کیا ہے. محسن السلام علیکم, کیسے مزاج؟ بس جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کرم, خیریت ہے. آپ کے حلقے میں آپ کے علاقے میں یقیناً انٹرنیٹ تو بہت مضبوط نہیں ہوگا, لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ سے گفتگو. اس وقت آپ کا حلقہ جو ہے جہاں سے پہلے آپ بڑی آسانی سے جیت گئے تھے, اس وقت اور پچھلے وقت میں کیا فرق ہے محسن؟ دیکھیں نا, فرق تو ظاہر بات ہے یہ ہے, سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حالات پچھلی دفعہ بھی ٹھیک نہیں تھے, لیکن ان 5 سالوں کے دوران کافی کچھ بدلا ہے. یہ جو علاقائی حالات, پورے ریجن کے جو حالات, اس میں بھی کافی تبدیلی آئی. اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا امپیکٹ پھر اگر پاکستان میں کسی جگہ پہ پڑا وہ شمالی وزیرستان ہے, جو کہ میرا حلقہ انتخاب ہے. یہاں پر افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے اس دن سے وہاں سے بھی ان کا انفلیکس بڑا ہے. یہاں پر دہشت گردی کے واقعات بھی بڑے ہیں, ان کی یہاں پر پریزنس بھی بڑی ہے, اور تو وہ ظاہر بات ہے اسی کے حوالے سے پھر حالات اس طریقے سے کافی خراب ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2018 ہم کے نے تو جب مقابلے میں الیکشن حالات زیادہ کمپین خراب شروع ہیں. کی تو شروعات میں ہی ہمارے اوپر یہ ظاہر بات ہے بیچ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا افغانستان کے کولیپس کا. وہاں پر جمہوریت کو ختم کیا گیا ایک بین الاقوامی کانسپیریسی کے تحت, اور وہاں پر طالبان کی حکومت کو امپوز کیا گیا. اب ظاہر بات ہے کابل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر یہاں پر بھی ضرور ہوتا ہے. تو وہاں پر جب طالبان کی حکومت آئی تو اس کی وجہ سے ان کو یہاں پہ بھی ان کو طاقت ملی, اور اس طاقت ملنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے ان کی پر یہاں پر ایکٹیویٹیز بھی بڑی. اچھا محسن, ایک اور چیز جو بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں. اچھا, ہم تو لیکن میڈیا پر نہیں دیکھتے کہ ایسی کوئی بڑی خبر اس علاقے کی, تو کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا ایکسس ابھی تک وہاں نہیں ہے ان علاقوں میں؟ نہیں, میڈیا کا ایکسس ہونے کو تو ہونا چاہیے تھا. مطلب آج کل تو کمیونیکیشن کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل ورلڈ ہے. اس میں تو اگر کوئی کہے کہ میڈیا کا ایکسس نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ تو مناسب نہیں ہوگا. ہاں, یہ بات ہے کہ پرائورٹیز کیا ہیں, وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. مین اسٹریم ہماری جو میڈیا ہے اس میں میرے خیال میں ہماری جیسی پیریفریز کی آوازیں میٹر کرتی ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے اوپر حملہ ہوا, تقریباً 2 گھنٹے لڑائی ہوئی, اور اس کا میرے خیال میں ذکر شاید ایک آدھ ٹکر کے علاوہ ہی کچھ زیادہ, ایک آدھ ٹکر ہی اگر چلا ہو نیوز چینل پہ, اس سے زیادہ ذکر نہیں ہوا. اچھا, مین اسٹریم صرف میڈیا نہیں, مین اسٹریم پولیٹیشنز جو ہیں
وہ بھی مطلب اس پورے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات ہیں، اس سے غافل ہیں. کل ہی باجوڑ میں بھی ایک واقعہ ہوا. ایک نوجوان سیاسی ورکر جو کہ باجوڑ میں الیکشن لڑ رہے تھے، اس کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. اسی طرح میں جس علاقے میں میرے اوپر اٹیک ہوا، اور اس سے چند دن بعد اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک اور صوبائی اسمبلی کے ایک امیدوار، اس کو بھی اسی علاقے میں ٹارگٹ کیا گیا. لیکن یہ مین اسٹریم کی پرائرٹیز ہے نہیں یہ نیوز، اور وہ اس اچھا لیے کیونکہ محسن، ہمارا جو ایک چیز ایڈ کروں گا. یہ فیڈرل پچھلے اسٹرکچر ہے، ہماری فیڈریشن کا جو محسن پچھلے انتخابات میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ اے این پی کے بہت سارے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. 2013 میں بھی ایسا ہی ہوا. اے این پی کے اور جو پشتون نیشنلسٹ تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. دیگر جماعتوں کے لیے بھی بہت کم سپیس تھی، لیکن پی ٹی آئی کے لیے سپیس تھی. جس واقعے کا ذکر آپ کل کر رہے ہیں، جو نوجوان کل قتل ہوا، اس کا تعلق تو غالباً پی ٹی آئی سے تھا. تو کیا اس انتخاب میں پی ٹی آئی نشانہ ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک جماعت نشانہ ہے، کیونکہ وہ تو خیر پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے لڑ بھی نہیں رہے تھے. میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے تھے. لیکن یہ دیکھیں نا، محفوظ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ جس بھی سوچ، اور کوئی اگر آپ کو اپنے آپ کو محفوظ کسی حوالے سے سمجھتا بھی ہے. ہاں، میں یہ کہوں گا کہ قوم پرست یا مثال وہ جو کہ وہ لوگ جو افغانستان کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پر حکومت ان لوگوں کی ہونی چاہیے جن لوگوں کو افغانستان کے عوام ہیں، اور اس طریقے سے یہ بندوق برداروں کو وہاں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اگر امریکہ بھی غلط ہے، اگر پاکستان کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، یا کوئی اور کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اب اس طرح کا موقف رکھنے والوں کو ظاہر بات ہے پھر یہ جتنی بھی یہاں پر ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں، یہ ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، تو ان کی طرف سے پھر ریاکشن تو آئے گا. لیکن یہ جس نہج پہ پہنچ گیا ہے، یہ جنگ پہنچ گئی ہے جہاں پر، تو جتنے ریجنل پاورز اس جنگ میں اب انوالو ہو گئے ہیں، تو ہر ایک کے اپنے پراکسیز ہیں. تو یہ ایک سرکل ہے جس میں یہ وائلنس بنیادی آبجیکٹو ہے اس پورے سرکل کا. اور بدقسمتی سے اس پوری اسٹریٹجک گیم کا حصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں محسن داوڑ سے. اب ظاہر ہے وہ اس وقت وزیرستان میں ہیں، انتخابی مہم بھی چلا رہے ہیں، اور اس علاقے میں انٹرنیٹ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن ان سے گفتگو ضروری ہے. اچھا، ابھی آپ نے قوم پرستوں کا ذکر کیا. محسن، پاکستان سے بڑی تعداد میں افغان تارکین وطن کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے. کئی ایسے افراد کو بھی جن کا بالکل افغانستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، وہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، ان کو جبرن واپس بھیج دیا گیا. افغان قوم کے اندر اس بابت پاکستان کے حوالے سے کافی غصہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ طالبان تک نے بھی پاکستان پر تنقید کی ہے. مجموعی طور پر جو یہ غصہ ہے، آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ تو کیونکہ انٹریکٹ کرتے ہیں افغانستان کے لوگوں سے، کہ وہ کیسے سمجھتے ہیں، ان کے تحفظات کیا ہیں، ان کی شکایت کیا ہے؟ یہ شکایت تو ان کی بڑی واضح ہے، اور یہ شکایت اور یہ گلہ اور یہ زخم جو ان کو ملے ہیں، شاید ہی یہ کبھی بر سکیں، کوئی بھی ان کو بر سکیں. کیونکہ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، میں نے پچھلے دنوں بھی ایک کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ اگر ہم انسانیت کو پیمانہ بنائیں تو میرے خیال میں وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اگر ہم مسلم بردرہڈ کی کو بنیاد بنا دے کسی بھی ایکشن کے لیے، تو میرے خیال میں وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. جس طریقے کا عمل ہم نے ان کے ساتھ روا رکھا پچھلے خصوصاً 15 اگست کے بعد، اب ہمارا یہ منافقت ہماری اس وقت سامنے آتی ہے جب اسرائیل کچھ کر رہا ہو اور وہاں پر فلسطین میں اگر زیادتی ہو رہا ہے. اور دیکھیں نا، بطور ایک انسان اور بطور ایک انسانی حقوق کے کارکن، ظلم جہاں بھی ہوگا، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا، ہم اس کی مخالفت کریں گے. انسانی حقوق کی پامالی دنیا میں جہاں بھی ہوگی، ہم اس کی مذمت کریں گے، اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے. لیکن یہاں پر یہ جو ایک قسم کا کلچر بن گیا ہے پاکستان میں، کہ اگر کوئی اور
فلسطین میں کچھ ہو رہا ہو، اسرائیل کچھ کر رہا ہو، تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر قابل مذمت ہے. لیکن خود اگر کوئی اسی طرح کا کام کر رہے ہوں یہ لوگ، تو پھر وہ اپنے گربان میں یہ لوگ کبھی نہیں جانتے. اچھا محسن، یہ نا آپ کئی مہینوں سے محسن، اخلاقی جواز ہی پھر نہیں رکھتے. اگر آپ پچھلے خود انسانی حقوق کی پچھلے کئی مہینوں سے چمن بارڈر پر بہت سارے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو ماضی کی طرح ایکسس دیا جائے سرحد عبور کرنے کا، تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. ان کی تو لائیولی ہوڈز جڑی ہوئی تھی. پاکستان میں نیریٹو یہ ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں کسی بھی بارڈر سے آنے کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے. وہاں پر جو ٹرائبل ایک کلچر ہے، یا جتنے عرصے سے وہ چل رہا تھا سسٹم، اس کو اچانک ڈسرپٹ کرنا اور ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا یا ان کی لائیولی ہوڈز چھین لینا. ایک تو یہ جینون بات ہے کہ جی جو بھی سرحد سے آنے جانا ہو اس پر ظاہر نگاہ ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا متبادل تھا؟ اور یہ جو لوگ اتنے عرصے سے وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کی کوئی سنوائی بھی ہونا ہے یا وہ بیٹھے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک تو یہ لوگ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا، جو پالیسی ساز ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بارڈرز پر آنے جانے کا دنیا بھر میں ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کو شاید علم نہیں ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں اس طرح کے بارڈرز پہ جو قبائل ہیں ان کو یہ ریلیف ملتی ہے. میں 2018 میں امریکہ گیا تھا، اور یہ جو نیٹو امریکنز کے حوالے سے ایک اسٹڈی تھی، اسی پہ فوکس تھا. بہرحال اسی کے حوالے سے مختلف جو اسپیکٹس اس پہ ہمیں بریفنگ دی جاتی تھی. تو ہم گئے امریکن اور کینیڈا کے بارڈر پہ، ایک علاقہ تھا، ہم وہاں پہ گئے. تو وہاں پر اس بارڈر پہ جو ٹرائب ہمیں ہوسٹ کر رہا تھا، اور اس ٹرائب کے جو سرور آتے ہیں، وہ جو ہمیں بریفنگ دے رہے تھے، اس نے کہا کہ میں امریکن پاسپورٹ رکھتا نہیں ہوں، کیونکہ میں امریکن ہوں نہیں، میرا تعلق فلانے ٹرائب سے، وہ ٹرائب ہی میری آئیڈینٹی ہے. تو میں نے کہا، میں پھر سوال و جواب کی سیشن میں ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کینیڈا آتے جاتے ہیں، تو میں نے کہا پاسپورٹ آپ نے بنایا نہیں ہے، تو آپ کس طرح جاتے ہیں؟ تو کیا میں وہ اپنا ٹرائبل کارڈ استعمال کرتا ہوں، وہ اپنا ٹرائبل پاس ہے، اس سے ہم بارڈر پہ دونوں سائڈ پہ جو ہمارا ٹرائب رہتا ہے، وہ کینیڈا کی حکومت نے بھی ہمیں دیا ہوا ہے، یہاں پر امریکن گورنمنٹ بھی دیا ہوا ہے. تو دیکھیں نا، یہ آسانیاں دنیا بھر میں بنائی جاتی ہیں. اور دیکھیں نا، یہاں پر تو کافی ایسی چیزیں وہاں ہیں تو جس آدھے کو خاندان کٹے میں، آدھا خاندان وہاں ہے، آدھا خاندان ریاست یہاں. اگر چاہے تو ایز اے اسٹرینتھ استعمال کر سکتی ہیں. اچھا، آدھے خاندان کٹے ہوئے ہیں، حجرہ وہاں پہ ہے، گھر یہاں پر آ گیا ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے. تو کس طریقے آپ ان کو جدا کر سکتے ہیں نا؟ اور سالوں سال یہ چیز چلتا رہا. اچھا، جب وجوہات کی جب پوچھا جائے کہ بھئی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا ہے، تو جی جواب آتا ہے کہ بھئی یہ دہشت گردی پھیل رہی ہے. تو بھائی میرے، جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں نا، وہ ان کو آپ لوگوں نے کئی سال پالا ہوا ہے یہاں پہ، ان کو آپ نے ٹرین کیا ہوا، اور وہ ان راستوں سے نہیں آتے. وہ تو مطلب ان کے اپنے راستے ہیں، وہ پروٹوکول میں آتے ہیں، پروٹوکول میں جاتے ہیں. یہ تو وہ بیچارے غریب لوگ ہیں جو اسی دہشت گردی کے ستائے ہوئے ہیں، اور اس دہشت گردی سے اپنے سر کی پناہ، اپنے سر کی تحفظ کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے چمن کے بارڈر کی بات کی، چمن بارڈر کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے نا کہ جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ جو پیریفریز کے مسائل ہیں، یہ میرے خیال میں یہاں پر مین اسٹریم پاکستان میں کاؤنٹ ہوتے ہی نہیں ہے. وہ اس کی بنیادی ایک سب سے بڑی جو وجہ میرے سمجھ میں جو آتی ہے، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے، وہ اتنا بڑا ایک ایج دیتا ہے ایک صوبے کو، کہ اگر باقی تینوں صوبوں کو آپ مکمل طور پر اگنور کر بھی دیں، اور اس ایک صوبے میں آپ کی اکثریت اگر آ جائے، تو اگر آپ کو ایک مینڈیٹ مل جائے، تو آپ پاکستان میں حکومت بنا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو پیریفریز کے مسائل ہیں، وہ میرے خیال میں وہ ان کے لیے پھر میٹر نہیں کرتے، یا پھر ان مسائل کو اجاگر کرنے کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے، وہ پھر پاکستان کی سیاسی جماعتیں ادا کرنے کو اس لیے نہیں تیار، کیونکہ اس کا پھر اتنا ان کو ریٹرن نہیں آتا، کیونکہ وہ انسانی اور ہیومینٹی کے اینگل سے تو وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. سوچ سمجھ ہوتی ہے کہ بھائی حکومت بنانی ہے، تو حکومت بنانے کے لیے ان کی نمبر گیم میں جو افادیت ہے، شاید وہ پھر اتنی نہیں ہے. تو یہ
بنیادی اس مسئلے کا حل جب تک ایک ایسا وفاقی ڈھانچہ نہیں ہوگا جس میں صوبوں کی برابر نمائندگی یعنی آپ ہوگی، اور سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹ پاکستان میں سینٹ کو امریکہ کی طرح سینٹ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور جو ایوان یس نمائندگان یس ہیں ریپرزینٹیٹیو، یس اس کی پاور کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یس اچھا. بالکل. یا مطلب سینٹ کو پھر آپ امپاور کر دو اور اس کی پھر الیکشن بھی آپ اس کے پھر ڈائریکٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا. اب تو پاکستان میں ایک ایلیٹ کلب بن گیا ہے پاکستانی سینٹ. تو یہ جب تک اس طریقے سے ہم اپنے وفاقی ڈھانچے کو بیلنس نہیں کریں گے تو میرے خیال میں تب تک یہ جو پیرافریز کے جو مسائل ہیں وہ میرے خیال میں مین اسٹریم جو سیاسی قیادت ہے ان کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی. اچھا محسن، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ پی ٹی ایم کے ساتھ بھی رہے، اس کے بعد پھر آپ ظاہر آپ نے سیاسی جماعت بنا لی. مجھے معلوم نہیں کہ آپ پی ٹی ایم کا حصہ ہیں براہ راست یا نہیں. پہلے علی وزیر 2 سال کے قریب وہ جیل میں رہے. ابھی منظور پشتین وہ اب جیل میں ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان میں پچھلے 75 سال سے ہوتا آ رہا ہے. ایک ہی دائرے میں یہ نظام گھوم رہا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پچھلے 5 سال پہلے کسی اور جماعت کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا تھا جو آج کل اس وقت جس جماعت کو فیور کرنے کے لیے ہو رہا تھا آج پھر وہی چیز ریپلیس ہو گئی ہے. اور نو بڈی نوز کے 2.5-3 سال بعد آج جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو نوازا جا رہا ہے 2.5-3 سال بعد شاید وہ پھر زیر اہتاب آ جائے، پھر وہ بائی لوگوں کو خان صاحب کی ضرورت. لیکن یہ جو انسانی حقوق کے لیے جو آوازیں اٹھاتے ہیں اور پھر وہ جو آوازیں اگر پیریفریز سے اٹھیں تو وہ میرے خیال میں بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے. یا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو بلوچ مسنگ پرسنز کا دھرنا کافی عرصے اسلام آباد میں بیٹھا رہا، اور وہ جس طریقے سے پھر وہ مایوس لوٹ کر واپس وہ بلوچستان پہنچے، اور پھر جس طریقے کا ان کا استقبال ہوا، جس طریقے سے پبلک سپورٹ ان کو ملی، تو وہ ایک ریئلٹی ہے. اس کو آپ یہ ریاست جس طریقے سے بھی چاہے ڈینائی نہیں کر سکتی، نہ اس کو پھر دبا سکتی ہے. اور یہ منظور پشتین کا کیس بھی بالکل اسی کانٹیکسٹ میں آتا ہے. گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کافی مضبوط آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور تو یہ جو لاوا بن رہا ہے پاکستان کی پیریفریز میں، میرے خیال میں اس کو ان کی جو گریونسز ہیں وہ اتنے آسانی سے شاید وہ ان کو اس کو ایڈریس نہ کیا جا سکے. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں المیہ یہ ہے کہ بجائے ان کے مسائل کو سننے کے، ان کا حل نکالنے کے، یہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں یہی جو سوال کرنا تھا وقتی طور پر تو شاید ان کو تسلی مل سکے، لیکن ان لانگ رن یہ مسئلے کو مزید گمبھیر بنا رہا ہے. میں نے یہی آپ سے بات بھی کرنا تھی. ابھی جب یہ بلوچ مسنگ پرسنز کا دھرنا اسلام آباد میں تھا تو ہم نے سنا ہے وہ پنجابی مزدور بھی تو مار دیتے ہیں، تو پھر تو وہ بھی مار دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہو گیا. اسی طرح جب پی ٹی ایم تحریک چل رہی تھی اور زوروں پر تھی، مختلف جگہوں پر جلسے ہوتے تھے، تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو تو پی ٹی ایم کو تو این ڈی ایس سے اور را سے فنڈنگ ہوتی ہے. اور پھر جب یہ گلگت بلتستان میں یہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر شیعہ سنی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر انڈیا کی فنڈنگ آ رہی ہے. کشمیر میں ایسا ہوتا ہے تب بھی، گوادر میں بھی یہ تحریک چل رہی ہے تب بھی، چمن کی تحریک ہے تب. تو یہ سب یہ غیر ملکی طاقتیں اتنا پیسہ دیتی کیوں ہیں پاکستان میں ان تحریکوں کو؟ یہ نیریٹو، یہ فورن فنڈنگ کا، یہ غیر ملکی ایجنسیوں کے سپورٹ کا، یہ والا جو بیانیہ یہ اتنا پٹ چکا ہے کہ میرا بہت ان پڑھ اور سادے لوگ بھی اس چیز کو اب بائے نہیں کرنے والے ہیں. اور کسی زمانے میں مین اسٹریم پاکستان، جس کو مین اسٹریم پاکستان کہا جاتا ہے، اس چیز میں وہاں پر یہ چیز ایک مخصوص طبقہ ایسا تھا جو اس بیانیے کو بائے کرتے تھی، اور اس کی حمایت میں پھر وہ بولتی بھی تھی، اس بیانیے کے ساتھ کڑی بھی ہوتی تھی. لیکن یہ جو تحریک انصاف کا تجربہ ہوا، اس میں تو وہ بیانیہ بھی وہ والا طبقہ بھی اب خود اپنے آپ کو گریوڈ سمجھتا ہے، اور وہ خود اس بیانیے کا وہ خود پر شکار ہو گئے. تو جس طبقے کو استعمال کیا جاتا تھا وہ طبقہ خود اسی بیانیے کا شکار ہو گیا.
تو اب تو اس بیانیے کو سپورٹ کرنے والا میرے خیال میں کوئی بچا ہی نہیں ہے. اور کچھ شاید شارٹ ٹرم میٹیریل گینز کے لیے اگر کوئی بھی سیاسی قوت اس بیانیے کے ساتھ کڑے ہونے کی کوشش کری بھی تو میرے خیال میں وہ پبلک میں عوام میں بہت ہی زیادہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اچھا محسن، ابھی ہم آپ کیونکہ نیشنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، ایک جملہ سوشل میڈیا پہ آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہوگا، اور وہ یہ کہ جی جب آپ لوگوں نے پوری زندگی فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بات کی یا آپ نے ملک میں جمہوریت کی بات کی، اور جیسے ہی عمران خان فوج کے سامنے کھڑا ہوا، اب محسن داوڑ اور علی وزیر تو جا کے وہ پی ڈی ایم حکومت میں شامل ہو گئے. تو یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں نا، ہم تو عمران خان سب سے پہلے تو فوج کے خلاف کڑا نہیں ہوا. وہ بہرحال وہ ابھی بھی وہ معمولی سا اشارہ ان کو مل جائے، وہ پرانی تنخواہ سے بھی کم تنخواہ پہ کام کرنے کو ابھی بھی تیار ہے. جہاں تک حکومت میں شامل ہونے کی بات ہے پی ڈی ایم، لیکن اب پی ڈی ایم حکومت کا تو میں حصہ نہیں تھا، نہ علی وزیر حصہ تھا. ہاں، ایک نو کانفیڈنس ہوا تھا، اس کے بعد ایک ٹرانزیکشنل ہمارا ان کے ساتھ تعلق بنا تھا، اور یہ جب حکومت بن رہی تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہہ دیا تھا. پہلے تو یہ جب اعتماد ہو رہا تھا، ہم یہ کہا تھا گیا تھا کہ ہفتہ 2 ہفتے بعد اسمبلی توڑ دی جائے گی اور الیکشن ہوں گے. بہرحال پھر جب وہ اس نے طول پکڑا، اسمبلی پھر آگے چلی، پھر اس وقت ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا اور آپ کا تعلق ٹرانزیکشنل ہوگا، جس چیز کو ہم مناسب سمجھیں گے اس پہ سپورٹ ہوگی ہماری، اور جس چیز کو ہم غلط سمجھیں گے وہ اس کی ہم مخالفت کریں گے، اور ہم نے کی بھی. ہاں، جہاں لیکن علی تک وزیر عدم کو اعتماد علی کی، وزیر کو تو محسن بھائی، علی وزیر کو تو پورے عرصے میں جیل سے ہی باہر نہیں آنے دیا گیا. وہ جو آپ لوگ کہتے جی تھے کہ قیصر اسد جو ہیں وہ پروڈکشن آرڈر نہیں نکالتے، تو پھر اب پروڈکشن آرڈر تو پھر بعد میں بھی نہیں نکلے ان کے. آئی ایگری، بالکل یہی ہو رہا. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی بھی تھی. میں تاجکستان جا رہا تھا ایک کانفرنس کے لیے، اور اس کانفرنس میں جانے سے مجھے روکا گیا ایئرپورٹ پہ. پھر اس 2 دن بعد میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ حکومت اپنے موقف تو دے کم از کم کہ کیوں مجھے روکا گیا. اور یہ تو پھر کوئی فرق ہی نہیں ہے. عمران خان کی جو ہائیبریڈ رجیم تھی، یہ تو پھر اس کو میں ہائیبریڈ پلس سمجھوں گا، یہ جو موجودہ حکومت ہے. ابھی یہ جو دیکھیں نا، اگلی یہ حکومت آ مایوسی رہی ہے، ہوئی. اب جو یہ محسن فوج جتنی پبلک سفیر میں آ گئی ہے، اگلی حکومت ہوگی وہ بھی تو ہائبرڈ ہی ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، آپ یہ دیکھ لیجیے، باقی چھوڑ دیجیے، صرف مشرف کے بعد کا ایرا دیکھ لیجیے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا وہ عمران خان کی حکومت تھی، جو پاکستان کی جن کو چھوٹی قومیں کہتے ہیں، یعنی آبادی کے اعتبار سے جو چھوٹی قومیں، اقلیتی قومیں ہیں، ان کے مسائل یا ان کے اوپر جبر تو بالکل ایک جیسا رہا ہے. یعنی کوئی فرق تو نہیں پڑا. بلوچستان کے جو مسائل تھے وہ بلوچستان کے مسائل ویسے کے ویسے ہی تھے. ظاہر ہے کچھ قانونی اور دستاویزی طور پر چیزیں ٹھیک ہوئی، لیکن مجموعی طور پر تو جو مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. ان کو تو کور کو تو ایڈریس نہیں کیا گیا. دیکھیں نا، وہ جس طرح میں نے شروع میں اس سے پہلے ایک بات کی کہ جب تک اس آئینی ڈھانچے میں ہم تبدیلی نہیں لائیں گے، یہ جو ہماری چھوٹی قومیتیں ہیں، جو آبادی کے لحاظ سے یہ جو پریفریز ہیں ہمارے، ان کے مسائل ایسے ہی رہیں گے. کوئی پرماننٹ حل اس کے بغیر دوسرا ہے ہی نہیں. ایک آدھ شاید کاسمیٹک ایکشنز ادھر ادھر سے لیے جائیں، لیکن اس کا پھر وہ امپیکٹ ہوگا نہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل مکمل ختم ہو جائے. لیکن تو وہ اس کے محسن علاوہ تو دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن جو یہ بلوچستان ہیں یا جو پشتون علاقے ہیں یا جو دیگر علاقے، ان علاقوں میں بھی پی ٹی ایم تھی یا بلوچ یکجہتی مارچ یا مربوط یا مرتکز قسم کا کوئی تحریک چل نہیں پا رہی ہے. پی ٹی ایم بھی جو نتائج چاہتی تھی ویسے نتائج تو نہیں نکل پائے. تو کیا کیا جائے پھر ایسے موقع پر؟ یعنی آپ پرامن تحریک چلا رہے ہیں، اس کا نتیجہ نہیں نکل پا رہا، وہ آپ صرف ایک پریشر گروپ سے زیادہ کچھ بن نہیں پا رہے، دوسری طرف ریاست ماننے کو بھی کچھ تیار نہیں ہے. کہاں جائے گا یہ سلسلہ؟ یہ دیکھیں نا، سیاست اور یہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے.
یہ یہاں پر ایک بہت لمبی اننگز کھیلنی پڑے گی. یہ 2020 سے یہ مسئلہ حل ہونے والے نہیں ہیں, اور بڑی میچورٹی کے ساتھ ایک منظم پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہوگی, تب جا کر اگر وہ اس میں وہ تنظیمی پختگی ہوگی, تب جا کر وہ کچھ نہ کچھ نتائج حاصل کر سکے گی. یہ فقدان بھی رہا ہے, اور وہ شاید سب سے بڑی وجہ ہو کہ مثال وہ جس طریقے کی پولیٹیکل ریزسٹنس, کیونکہ جب پولیٹیکل ریزسٹنس نہیں ہوتی, جو اوپریسر ہوتا ہے اس کو پھر ایک آسانی ہوتی ہے اس مخصوص قومیت کو یا کسی آبادی کو اوپریس کرنے کی. یہاں پر ہمارے ہاں فقدان رہا ہے منظم سیاسی ڈھانچوں کا. اگر کہیں تھوڑی بہت رہی بھی ہیں تو وہ ان کو مختلف طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو پھر کمزور کیا گیا ہے. یہ ہمارا المیہ رہا ہے. کانٹرڈکشنز اتنی پیدا کر دی گئی ہیں کہ دو قومیت آپس میں نہیں بیٹھ سکتی. ایک جوائنٹ اسٹرگل نہیں کر سکتی. اتنی انٹرنل کانٹرڈکشنز یہاں پر بنا دی گئی ہیں پشتونوں اور بلوچوں اور سندھیوں, ایون پنجاب کی بھی جو اپریسڈ طبقات تھے, مطلب یہاں پر ہمارے سرائی کی بیلٹ کے جو, تو یہ ایک منظم اسٹرگل کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ سیاسی پختگی کی ہے, تنظیمی پختگی کی ہے, اور ایک ایسی پولیٹیکل اسٹرکچر کی ہے جو جمہوری اصولوں کے بنیاد پر قائم ہو, اور اس میں وہ پھر پختگی ہو, انٹرنل اس میں پھر ڈیبیٹ ہو, فیصلہ سازی کا عمل اس میں پھر شفاف ہو. وہ اگر ایک مضبوط بنا, پھر وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ پھر اس لیول کا پریشر بنا سکے جو سسٹینڈ ہو, جو ایسا نہیں کہ ایک دن کا پریشر بنا پھر دوسرے دن کچھ بھی نہیں ہے. کہ وہ ایک ایسا سگنل دینا ہوگا کہ یہ جو اب پریشر بنا ہے یہ مسلسل رہے گا اور یہ کہیں جانے والا ہے نہیں. تو تب جا کر وہ پریشر بلڈ ہوگا جس کی وجہ سے شاید کچھ نہ کچھ پھر ریلیف حاصل کیا جا سکے. تو اس میں اچھا کافی محسن سیاسی تبلیغ کی ضرورت ہے, ہمارے ہاں کوئی اتنا آسان یہ کام نہیں ہے. آپ کا بھی اور دیگر صوبوں کے لوگوں کا بھی یہ شکایت یہ رہی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ کولیبریٹر بن جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور پنجاب میں آواز نہیں اٹھتی حقوق کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے نواز شریف نے جب وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو اس سے پنجاب میں یہ ایک کہانی شروع ہوئی, ایک لہر پیدا ہوئی, اور پھر عمران خان کے معاملے سے بھی پنجاب میں بڑی حد تک اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر بات ہونا شروع ہو گئی. ابھی لیکن جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ انتخابات تو پھر ایک طرح سے وہی بے اعتباری والے انتخابات ہیں, اور ان کا نتیجہ بھی ظاہر ہے کچھ بھی نکلے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ کی جو پنجاب سے شکایت تھی, اب وہ شکایت کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پنجاب میں بھی تو وہی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب ٹھیک ہے, تو آوازیں تو اٹھ رہی ہیں, لیکن وہ ایک اسپیسیفک اینگل سے اٹھ رہی ہیں. پنجاب کی جو ناراضگی ہے میرے خیال میں وہ ایون اگر میں پنجابی ایلیٹ کی بات کروں تو وہ میرے خیال میں صرف ایز آف ناؤ اقتدار کے اصول کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں, اس سے جو تلخی پیدا ہوتی ہے وہ اس لیول کی ہے. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ شاید اس سے کافی مختلف ہے, یا ایون اگر بلوچوں کا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے شاید بہت ہی زیادہ مختلف ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ان دونوں قوتوں کو ہم نے بڑا قریب سے بڑے مختصر عرصے میں دونوں کو دیکھ لیا ہے. تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا, اور یہ نواز شریف یا پی ایم ایل این جتنے عرصے کے لیے بھی وہ آئے تھے اس کو بھی دیکھ لیا, یا مستقبل میں بھی جو کچھ آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, یہ ان کو اپنے اس
جو ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے، اپنے اقتدار کی جو لڑائی ہوتی ہے، ان کے لیے تو جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو وہ یہ پریفرنس کے لوگوں کو یا سیاسی قوتوں کو تو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن پھر جب ان کو پھر اپنا اقتدار ملتا ہے، پھر ان کی مسائل کو بھی وہ بھول جاتے ہیں، وہ ان کا حل بھی پھر ان کے پاس نہیں ہوتا، یا پھر اس پہ خاموشی ہوتی ہے، اور بالکل پھر حل تو آپ ایک طرف رکھ دیں، ان کے خلاف جو پھر بیانیہ بنتا ہے، جو پروپیگنڈا بنتا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ روس کا راک ایجنٹ، فلانا ایجنٹ، ڈگرا ایجنٹ، اس بیانیے کو بھی وہ لوگ پھر سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو اقتدار ملتا ہے۔ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو وہ پھر انہیں اپنے گروپ کو، اپنے آپ کو، اپنی سیاسی قوت کو تقویت، اس کو مزید طاقت دینے کے لیے وہ پھر یہ جو پریفریز کی آوازیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ لیکن ان سیاسی قوتوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی سیاسی قوت ہے ان پریفریز کی، ان کو بھی تھوڑا اسمارٹلی آنے والا وقتوں میں کھیلنا چاہیے، اور سوچ سمجھ کر ہر ایک قدم، ہر ایک سیاسی حکمت عملی اس طریقے سے بنانی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے ان لوگوں کا استعمال بھی کریں، اور پھر جب آئندہ اقتدار ان کو ملتا ہے پھر ان کو پھر بھول جائے۔ تو ان کی جو لڑائی ہے، آپ جس طرح آپ نے کہا پنجاب کی، وہ بڑی مختلف قسم کی ہے۔ اچھا، آپ مستقبل میں کس طرح اسمارٹ کھیلنے والے ہیں؟ ابھی جو اگر مستقبل میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو آپ کس طرف ہوں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو سیاست میں آپ ڈیلی بیسس پہ نئے حالات آپ کے سامنے آتے ہیں، تو اسی حالات کے مطابق پھر آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا، اور یہاں پر پاکستان میں تو اتنا ریپڈلی سب کچھ بدلتا رہتا ہے، تو بڑا ویجیلنٹ رہ کر میرے خیال میں حالات کے مطابق فیصلہ لینا پڑے گا، اور اسی کے بعد پھر دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کتنے حد تک ہم اپنے عوام کو ریلیف دلوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ محسن، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو عاطف بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے محسن داوڑ سے، وہ وزیرستان میں ہیں اس وقت اور اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، ان سے تفصیل سے گفتگو ہوئی، افغان تارکین وطن کے حوالے سے بھی، بلوچستان کے معاملے کے حوالے سے بھی، پنجاب میں اس وقت جو سینٹیمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور مستقبل کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔